अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। साहिल नदीम ने मुफ्ती यासर वाजिदी को जवाब दिया है, तो चलिए देखते हैं ये इस पूरा का पूरा स्कूल ऑफ थॉट है। वो ये कहता है कि साहिल मियाँ निजाम जो है ना ये मकसद नहीं है। और आयत कौन सी सुनाते हैं, ले कीजिएगा वो आयत। इस्लामी निजाम वसीला है, मकसद नहीं। और उसकी दलील है, पहली दलील कुरान से मैं आपको दे देता हूं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना यमक्कनाहुम फिल अर्दि अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात। मुमिनीन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये मुमिनीन है कि जब हम इनको जमीन में ताकत और कुव्वत अता कर दे तो ये नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। पूरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं जब हम इनको दुनिया में निजाम अता कर देते हैं, तो अल्लाह ही निजाम अता करते हैं। जिसने भी अल्लाह ताला के नाम पे निजाम किया, अल्लाह के नबी से लेके आया था, अल्लाह ही ने निजाम किया। उसका मतलब है कि निजाम तो सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये नमाज कायम करते हैं, अकामत करते हैं नमाज। अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं कि ज़कात का निजाम कायम करो। ज़कात का तमाम मुसलमान आसानी से सेंट्रल सिस्टम में ज़कात दे सके, कोई इंतजामी उमूर का कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे अकामत दीन के फराइज बताए हैं। आगे नहीं पढ़ते हैं, आगे आयत नहीं पढ़ी उन्होंने। आगे लिखा हुआ है कि ये फिर अमर बिल मारूफ करते हैं और नही अनिल मुनकर करते हैं। तो करके दिखाए ना मुफ्ती साहब, इंडिया में किसी एक बंदे से कहीं मन नहीं अनिल मुनकर करके दिखाएं। ये है वो मामला जिसपे अल्लाह ने कहा था मुफ्ती साहब कि ये बाज़ आयतें छुपा लेते हैं, बाज़ आयतें दिखाएं। कि यासिर साहब आपके लिए भी गुजारिश है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद है। मैं अब आते हैं मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर, जो मुफ्त में आप लोग जिन्होंने भी बंदूकों का रुख मेरी तरफ किया। भैया एक तो डॉक्टर के पास एक मैं नुस्खा दे रहा था, आपको डॉक्टर के नुस्खे नहीं पसंद है तो डॉक्टर के आप भाई कोई बात नहीं, आपको मैं बड़ा भाई या छोटा भाई कह के तो ट्रीट नहीं करने वाला। ये क्लीशेज मुझे आते नहीं। आप बड़े भी हो सकते हैं, आप छोटे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको मैं एज अ पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ। या तो आप कहते हैं हाँ यार मेरी ये बीमारी मैं मानता हूँ मगर मेरे अंदर नहीं है, तो कोई दलील दे दें। मैंने आपसे कहा कि इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स सफेद गोलियां देना बंद करें पाकिस्तानी मुसलमान यूथ को। ये मेरा जुमला है, ये मेरा जुमला है कि इंडियन मौलवी साहब पाकिस्तानी यूथ को वो मसले नहीं है जो आपके मसाइल हैं। आपकी पॉलिटिकल पावर गैर मुस्लिम है, आप उसके ताबे हैं। हमारी पॉलिटिकल पावर मुसलमान नुमा चीज़ें हैं, हम उनके ताबे होना हो मुसलमान हो गए हैं। यहाँ पे सब मुसलमान हैं। यहाँ पे रूल है कि हमारे वजीर आजम का मुसलमान होना ज़रूरी है, हमारे आइन में लिखा हुआ है। आप इसके आधा जुमला लिखवा के दिखाएं, कोई लोकल काउंसलर का मुसलमान होना ज़रूरी है हमारे मुसलमान इलाके में, लिखवा के दिखाएं। इसको कहते हैं आज़ादी। ये जो ताने दे रहे ना IMF का लोन है और अपने आप को आज़ाद कह रहा है, बड़ा अंदर का नाम रखा था पाकिस्तानी मुसलमान के लिए। ये जो मदरसे हैं तो ये तो एक छोटे लेवल पे बात है। इसी तरह कोई मुल्क अगर चाहता है कि वो आजाद रहे तो वो IMF से कर्जे लेने बंद कर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और एक मुल्क है जिसके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि ले लो किसी तरीके से IMF से कर्जे, वो कह रहा है नहीं लेंगे, चटाई पर बैठेंगे और रूखा सूखा खाएंगे, IMF से कर्जा नहीं लेंगे। आपको तो चाहिए था, शुक्र है हमारे भाई आज़ाद हो गए। आपको तो खुश होना चाहिए था कि उन्होंने पाकिस्तानियों को आज़ाद किया दिया। तो ताने दे रहे हो पाकिस्तानी मुसलमान को आज़ाद किया, हम आज़ाद नहीं है। ये इंफीरियर साइकोलॉजी का निशानी है कि तो हम तो आज़ाद नहीं है तो तुम भी नहीं हो। ये मरियम नवाज करती है, ऐसी रखता है यहाँ पे हमारे पास भी आप जैसी है कि तुम मुझे गुनाहगार कहते तुम भी तो गुनाहगार हो। ये छफ्त छोटा बोना ऐसे हमले करता है। मैंने इंडियन मुस्लिम को नहीं कभी कहा, मैंने इंडियन मौलवियों को कहा है। इंडियन मुस्लिम IMF का मोस्ट एक्टिव मुसलमान है। यूथ को यूट्यूब और इंटरनेट के थ्रू लिटरेचर पे पढ़ना शुरू हो गया। अल्लाह जज़ा दे डॉक्टर इसरार को, मौलाना मौदूदी को, a lot of other people जो कि इस वक्त इंडियन यूथ को डायरेक्ट मुखातिब हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। वरना आपके बस में होता तो आपने अपने जैसे और निकाल लिए होते बीच में से। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। पहले माने कि हम बीमार हैं तब हम अस्पताल जाएंगे। अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, आप ठीक हो जाएंगे। आप मानेंगे ही नहीं कि आप बीमार है तो फिर कभी भी ठीक नहीं होंगे। और आप अगर ये मानेंगे कि आप बीमार नहीं बल्कि आप तो मुआलिज है तो अपने जैसे 100 बीमार नीचे पैदा कर देंगे। ओके, सो मुफ्ती साहब अपने नाम के आगे जो मुफ्ती लगाते हैं, ये इंफीरियर साइकोलॉजी की सबसे पहली निशानी होती है। जो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाता है या इंजीनियर लगाता है, ये इंफीरियर साइकोलॉजी की पहली निशानियों में से है। किसी सहाबी ने अपने नाम के साथ लगाया था, सहाबी नबी अली बिन अबी तालिब मेरा नाम है। ये वो जो देसी जाते हैं ना हज करने और अपना नाम ही हाजी अमजद, सिग्नेचर भी चेंज करते हैं, हाजी अमजद नाम का क्या जी, इनका नाम है हाजी साहब। ये वो है बोने। आपने इल्म हासिल कर लिया है कि दुनिया को बताते फिर रहे हो मैंने इल्म हासिल कर लिया, अपना नाम बदल दिया आपने। सोचें, सारे के सारे सहाबी है। अबू बकर सिद्दीक से बड़े मुफ्ती हैं आप, उनका नाम तो मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक नहीं है, आपका नाम मुफ्ती यासिर क्यों है भाई? ये इंफीरियर साइकोलॉजी की निशानियां है। मुस्लिम ब्रदर की बात माने, एकेडमिकली बता रहा हूं, मैंने तो अपना नाम नहीं बताया डॉक्टर साहिल साइकोलॉजिस्ट नहीं, मैं आपको मुसलमान होने की बात बता रहा हूं। ओके, आपके नाम अल्लाह ने
کسی وجہ سے نشانی کے طور پہ رکھیں، وہ اس کو ایسے ہی رکھیں. یہ القاب جو اپنے ساتھ لگا لا کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو ڈومیننس ہائرارکی میں اپنے آپ کو اوپر پلیس کرتے ہیں. کس سے؟ عام بندے سے. کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں؟ لوگوں سے. ابھی اس سلائیڈ کے بعد آپ کو سب سمجھ آ جائے گی، عام بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی. تو ذاکر نائک صاحب کو ذاکر نائک بولنا چاہیے ہمیں، سمجھیں؟ کوئی بات نہیں اگر وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر، ان کو سمجھا دیں ڈاکٹر صاحب آپ کا نام ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، بچپن میں آپ کا نام بڑا خوبصورت رکھا گیا ذاکر نائک. ٹھیک ہے، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ چاہے وہ ڈاکٹر سرار کے فالوور ہو یا ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں. ہم اسٹیم کی ڈیفینیشن اسلام سے لیتے ہیں. کسی صحابی نے اپنا نام نہیں بدلا، اپنے نام کے آگے مفتی نہیں لگایا، اپنے نام کے آگے عالم نہیں لگایا. علی بن ابی طالب سے بڑا عالم ہے کوئی؟ کیا عالم لگا ہوا تھا ان کے نام کے آگے؟ کیوں نہیں لگایا انہوں نے؟ سوچیں. یہ مقابلے بازیاں نہیں تھیں ان کے اندر، ایک ایڈجسٹمنٹس کہتے ہیں. یہ ایڈجسٹمنٹس نہیں کرتے بولتے کہ ہاں میں ہلکا سا اوپر ہو گیا ہوں، میں اس کے بعد اس کے اوپر ہو گیا ہوں، میرا بھی رینک بڑھ گیا. یہ کون سے رینک ہے؟ یہ انفیریئر سائیکالوجی کی نشانی ہے، سمٹمس. ابھی آتا ہوں تفصیل پہ، بالکل تفصیل ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اس وقت لینڈسکیپ ذرا دیکھ لیں. لینڈسکیپ میرے پاس اب میں ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چلتا ہوں اس تھاٹ کے میٹرکس کے اوپر جو اس وقت لینڈسکیپ مسلم تھاٹ کے اندر ہے. میں لبرلز کی طرف جان کے نہیں جاتا، ان کی 2 ایکسٹرا بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں بھائی ہمارے، وہ اس طرف بھی آ جاؤں گا میں. آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو دا پرسن ہو از سٹنگ آن دا سولوشن فرسٹ، جو قرآن کے ریپرزینٹیٹیو ہے ان کی طرف لے کے جاؤ. اور جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا جس نے پاکستان میں مشہور ہونا ہوتا ہے وہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے، کون سا ایسا بندہ مشہور ہوا جو علماء کے خلاف بات کرتا ہے؟ مجھے بھی بتائیں. جس نے مشہور ہونا ہوتا ہے نا وہ عمران خان کے پرو بات کرتا ہے، پی ٹی آئی کے فالوور رہتے ہیں، نواز شریف کے پرو بات کرتا ہے، مسلم لیگ کے آ جاتے ہیں، آرمی کے پرو بات کرتا ہے کہ بیوروکریسی آ جاتی ہے. میں تو کام اسلام کر رہا ہوں، مجھے تو سب سے پہلے عالموں کی فیلڈنگ کرنی چاہیے تھی، تعریفیں کرتا ہر بندے کو، حضرت 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 رحمۃ اللہ علیہ کرتا، میرے سارے فالوور بن جاتے. لبرلز میرے فالوور تو نہیں بن سکتے، میں تو اسلام کے نظام کی بات کرتا ہوں. آپ سوچیں کامن سینس کے خلاف بات نہیں ہے. جتنے میں نے مولانا اسحاق کے نام لیے، مولانا مودودی کے، سید قطب کے، ڈاکٹر اسرار کے، احمد دیدات کے، ذاکر میں عالموں کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا ہوں. آپ کو چونکہ آپ کی پسند کے، آپ کی مرضی کے، آپ کے سرٹیفائڈ عالموں کی بات نہیں ہو رہی تو آپ کہتے ہیں کہ میں عالموں کے خلاف بات کرتا ہوں. آپ بھی کر دیں مولانا اسحاق کے اوپر ایک ویڈیو تفصیلی، دیکھوں گا کتنی آپ عالموں کے حق میں بات کرتے ہیں. آپ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کر دیں، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. صرف آپ کی سند کے عالم باقی سب کے خلاف بات، کیا بات ہے بھائی، کیا شاباش. انفیریئر سائیکالوجی کی بیسک نشانی ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حسن آپ کے پاس ویڈیو ہے، ایک ایک کر کے چلتے ہیں کیونکہ مجھے ایک مفتی صاحب نے ابھی کال کی اور انہوں نے کہا بات سنیں، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں. میں نے آپ کو نفسیات کی بیسکس بتائی ہیں، ابھی میں ٹیکنیکل بات نہیں کی کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے، تو میں اس سے بڑی دلیل نہیں دے سکتا. ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی کی فارماکالوجی کی سینس کے ساتھ دوائی دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں سر ہمیں ٹیکنیکل سینس نہیں ہے، تو آپ کی ساری باتیں جو ہے نا وہ ہم کہیں گے یہ دلیل کے بغیر ہے. میں نے آپ کو مثالوں کے ساتھ بتا دیا بات. ابھی آتے ہیں دلیل کے ساتھ. جی حسن صاحب آپ کو بتایا ویڈیو؟ جی ذرا چلائیں، میں ایک ایک کر کے چلتا ہوں کیونکہ کچھ احباب میرے ایسے ہیں، اساتذہ کے لیول کے احباب ہیں میرے، وہ انہوں نے مجھے 3-4 دن سے اصرار کیا ہوا ہے کہ سر یہ معاملات آپ اس نقطے کو سمجھیں. پتہ نہیں کتنی پرانی ویڈیو اچانک دوبارہ سے سرفیس کر کے مجھے بلا کے کریں، تو میں نے کہا چلیے کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کسی اور بڑے مدعے کی طرف آؤں. سب سے پہلے لوکل اس معاملے کو سمجھاؤں کہ نفسیاتی طور پہ دیسی سائیکالوجی کو اسٹرکچر کیسے کرنا. ٹھیک ہے، سو آتا ہوں ایک ایک کر کے، فکر نہیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ذرا چلائیں ویڈیو، ایک ایک کر کے ایک ایک نقطے کو لے کے چلتے ہیں اور انفیریئر سائیکالوجی کو پہچانیے گا. اسلامی نظام یا اسلامی نظام کو لے لیجیے. اسلامی نظام وسیلہ ہے، مقصد نہیں. اور اس کی دلیلیں، پہلی دلیل قرآن سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مومنین ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نماز قائم کرنا اور زکات دینا مقصد ہے، اور مکناہم فی الارض زمین کے اندر اقتدار حاصل کرنا یہ وسیلہ ہے. مجھے کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میرے پاس ایک ایسی لاجک ہے جس سے میں ثابت کر دوں گا کہ وسیلہ افضل ہوتا ہے مقصد افضل نہیں ہوتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اس میں پہلی بنیاد ہے، پہلی جو پلر ہے وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ. دوسرا اقامت الصلاۃ ہے، تیسرا ایتاء الزکاۃ ہے، چوتھا صوم رمضان ہے، پانچواں حج ہے. اس میں انہوں نے جو ریفیوٹ کیا وہ یہ کیا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادوں میں ذکر ہی نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ وہ وسیلہ ہے، اگر مقصد ہوتا تو اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوتا. اگلی بات بعد میں کریے گا، پہلے میں یہ سمجھا دوں سب کو.
کہ یہ اکیلے نہیں ہے، یہ اکیلے نہیں ہے، یہ پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ساحل میاں نظام جو ہے نا یہ مقصد نہیں ہے. اور آیت کون سی سناتے ہیں؟ تو دوبارہ پلے کیجیے گا وہ آیت. یہ آیت اصل میں نظام کی دلیل ہے، نظام لانے کی دلیل جو آیت ہے اس آیت کو آدھا پڑھ کے یہ سنانا، آدھا سنا کے یہ بتانے کی، اور آدھا بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صریح بات کی اللہ نے. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو دوبارہ سے وہی آیت دوبارہ یا اسلامی نظام کو لے لیجیے. اسلامی نظام وسیلہ ہے، مقصد نہیں. اور اس کی دلیل ہے، پہلی دلیل قرآن سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مومنین ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نماز قائم کرنا اور زکات دینا مقصد ہے، اور مکناہم فی الارض زمین کے اندر اقتدار حاصل کرنا یہ وسیلہ ہے. مجھے کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میرے پاس ایک ایسی لاجک ہے جس سے میں ثابت کر دوں گا کہ وسیلہ افضل ہوتا ہے مقصد افضل نہیں ہوتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد ہے، پہلی جو ہے جو جی. تو ذرا غور سے یہ دلیل سن لیں کہ نماز مقصد ہے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طاقت دے دی تو یہ نماز قائم کریں. ٹھیک ہے، نماز مقصد ہے. سوچیں تو صحیح، نماز بھی کسی وجہ سے ہی پڑھتے ہیں. مفتی صاحب ہم نماز اللہ کی معرفت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے پڑھتے ہیں، تو اللہ کا قرب مقصد ہوا، نماز تو مقصد نہ ہوئی. تو اللہ کا قرب تو کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں لوگ، ابھی بھی ٹیکنیک لگا لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا قرب کا آپ نے وسیلہ، نماز بھی ایک وسیلہ ہے، نماز مقصد نہیں ہے. یہ بیسک سی بات ہے. بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا، غور سے سمجھیں اس بات کو کہ پوری آیت کیا کہتی ہے. پہلے تو وہ پڑھ لیا. پوری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم ان کو دنیا میں نظام عطا کر دیتے ہیں تو اللہ ہی نظام عطا کرتے ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پہ نظام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اللہ ہی نے نظام عطا کیا. اس کا مطلب ہے کہ نظام تو سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت کرتے ہیں نماز کی. ٹھیک ہے، نماز قائم کیسے کرتے ہیں؟ ایک عام بندہ مفتی صاحب بغیر نظام کے نماز قائم کیسے کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ میں نماز پڑھ لوں اپنے گھر میں یا مسجد جا کے، نماز قائم ہو گئی. اس طرح کی باتوں میں آ رہا ہے انڈین مسلمان یوتھ آپ کی. اقام الصلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا 5 نمازیں پڑھتا ہوں میں، اقام الصلاۃ ہوگی دنیا میں. اتنی بیسک سی بات کے اوپر بھی لوگ آپ بدھو بنا رہے ہیں لوگوں کو. آگے بھی آتے ہیں وہاں تو زکات قائم ہو گئی. اگر 6 بندوں نے زکات دے دی تو زکات قائم ہوگی دنیا میں. اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ زکات کا نظام قائم کرو، زکات کا تمام مسلمان آسانی سے سینٹرل سسٹم میں زکات دے سکیں. یہ نظام بیسکس ہے. یہ حنفی مولوی ہے بائی دا وے. حنفی مولوی کو میں اس لیے بتاتا ہوتا ہوں، ابو حنیفہ نے کہا تھا عدم الخلافہ ام الخبائث، کہ بغیر خلافہ کے صرف خباثت نہیں پھیلاؤ گے تم، کوئی کچھ نیکی نہیں کر سکتے تم اگر خلافت نہیں ہے تو. کیوں؟ زکات تو دے نہیں سکتے بغیر خلافت کے. سینٹرلائز سسٹم کے کون سی زکات دیتے ہیں؟ کوئی دے نہ دے کسی کو کیسے پتا؟ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے کسی کو کیسے پتا؟ کوئی انتظامی امور کا کوئی بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اقامت دین کے فرائض بتائے ہوئے. آگے بھی پڑھتے ہیں، آگے آیتیں پڑھی انہوں نے، آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ پھر امر بالمعروف کرتے ہیں اور والنہی عن المنکر کرتے ہیں. تو کر کے دکھائیں نا مفتی صاحب، انڈیا میں کسی ایک بندے سے کہیں والنہی عن المنکر کر کے دکھائیں. آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہیں وہ معاملات جس پہ اللہ نے کہا تھا مفتی صاحب کہ یہ بعض آیتیں چھپا لیتے ہیں، بعض آیتیں دکھا دیتے ہیں. آپ نے تو ایک ہی آیت کا بعض حصہ دکھا دیا، بعض چھپا دیا. امر بالمعروف والنہی عن المنکر اسی آیت میں لکھا ہوا ہے. وہ مقصد نہیں ہے، صرف نماز اور زکات مقصد نکالا آپ نے. سمجھ لیں وہ بھی ہے. چلیے آپ سے بھول چکو کوئی ہوگی، مان لیتا ہوں، حسن ظن ہے. تو والنہی عن المنکر انفرادی طور پہ کیسے کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیں. کس راشی کو جا کے پکڑوں میں؟ وہ کہے گا بھائی تو کون ہے؟ کس زانی کو پکڑوں؟ آپ بتائیں کس چور کو پکڑوں؟ یہ کہانیاں اب یوتھ کو سمجھ آ گئی ہیں. ان کے سامنے یوٹیوب پہ سارے کے سارے دلائل قرآن سے مفسرین نے بتا دی، علماء نے، اصلی علماء نے بتا دی ہوئے ہیں. یہ تو بیسک کامن سینس کی بات ہے. اور یہ جو حدیث سنا رہے ہیں بنی الاسلام علی خمس، یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. کب کی حدیث ہے یہ نہیں بتائیں گے. اس وقت مفتی صاحب نظام کب تک قائم ہو چکا ہوا ہے جبکہ یہ حدیث ہے. نظام قائم کرنے کے بعد جو بھی معاملات امن کے حالات کے ہوتے ہیں وہ اس وقت کی حدیث ہے. یہ مفتوحوں کی حدیثیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ فاتحوں کی حدیثیں ہیں. اس انفیریئر سائیکالوجی میں نا آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو کہ آپ کا غذا بن جائے گی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. اتنی آسان سی بات ہے، اتنی آسان سی دلیل ہے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہے یہ بتا دیں. بغیر سسٹم کے آپ زکات رائج نہیں کر سکتے، نماز رائج نہیں کر سکتے، امر بالمعروف رائج نہیں کر سکتے، والنہی عن المنکر رائج نہیں کر سکتے.
इंडिया में तो कभी भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान में कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हैंडल है सिस्टम के, वी कैन डू दैट। इतनी आजादी है हमें, बेशक IMF से कर्जे लेते हो हम। अब आते हैं अगली बात पे, आगे आए जरा। अभी मैं उन मुफ्तियान को भी एड्रेस कर दूं स्पेशली कि जो अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाते हो। जी हसन प्ले कीजिएगा। इंफीरियर साइकोलॉजी पहचानने का छोटा टेस्ट दे रहा हूं आप सबको, सिर्फ एक किसी एक मुफ्ती साहब की बात नहीं, अभी बड़े मिलेंगे आपको, देखना। पिलर है वो है शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा है। दूसरा इकामतुस सलाह है, तीसरा इताउज़ ज़कात है, चौथा सौम रमज़ान है, पांचवा हज है। इसमें उन्होंने जो रिफ्यूट किया वो ये किया कि जो तुम बात कर रहे हो वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादों में जिक्र नहीं की। इसका मतलब ये है कि वो वसीला है। बंद ना कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। वसीले की बात तो मैंने आपको बता दी कि नमाज भी मकसद ही वसीला है, हमें भी पता है। मकसद तो अल्लाह का कुर्ब है, ठीक है। तो कहानी ये कि वसौम रमज़ान चौथा फ़र्ज़ है, कुतिबा अलैकुम सियाम से पता है, कुरान ने बताया, हमें भी पता है चौथा। तो कुरान ने लिखा है कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, वो कौन सा वाला फ़र्ज़ है? वो कुरान में नहीं है। आप कुरान को नाउज़ बिल्लाह सुपरसीड करेंगे और आप ये कहेंगे नहीं जहाद नहीं है, 5 है, बस 5 है, जहाद नहीं है। तो भाई आपको कुरान ने बताया ना 5 का, तो ये कुतिबा अलैकुमुल क़िताल की आयत के नाउज़ बिल्लाह किसी के हायरार्की में कम है, नाउज़ बिल्लाह। आपको लगती है कुछ बात, कोई बात नहीं। सूरह तौबा मैंने इसे कहा ना, इनका टेस्ट होता है, इसे कहें जुमे खुतबे में सूरह तौबा सुना के दिखाएं, जिस भी मुल्क में आप सूरह तौबा सुना के दिखाएं, जुमे खुतबे में तफसीर बयान करें, और आजकल के दौर में कैसे इंप्लीमेंट की जाए, बस ये टेस्ट होता है इनका। आगे दोस्तों आपने देखा साहिलुद्दीन ने मुफ्ती वाजिदी को जवाब दिया है। उसने कहा कुछ सबूत के साथ मुझे पेश करो, साहिलुद्दीन से उसने कहा था। और अभी जो न्यू वीडियो साहिलुद्दीन का ये आया है उसने मुफ्ती वाजिदी को जवाब दिया है। आप किसके साथ इत्तेफाक करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।